میں نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا جو میں نے سمجھا سوچا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو میٹرک میں یا انٹرمیڈیٹ میں یہ باتیں بتائی جائیں تو اس کے لیے بڑی مؤثر ہو سکتی ہیں. اور وہ ٹاپک یہ تھا کہ کوئی بھی جو جینٹل مین ہے، ایک وومن ہے، ایک سینسیبل میچور انسان ہے، اس کو ایسی کون سی 8 چیزیں ہیں جو اپنے بارے میں 8 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. 8 things you should know about yourself. تو پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ 8 باتیں جاننے کے بعد آپ کی زندگی میں ایکسیلنس، پیک پرفارمنس، پروڈکٹیوٹی اور کہہ لیجیے ایک جینے کا حق ادا کرنا ایک آئیڈینٹی کے ساتھ وہ بڑھ جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے، میں نے جتنی آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں، بایوگرافیز پڑھی ہیں، بے شمار لوگوں کے انٹرویوز میں نے پڑھے ہیں اور زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو ملا بھی ہوں. میرا جو ایکسپوئر ہے وہ پڑھانے کا ورسٹائل ایکسپوئر ہے. بے شمار اداروں کو میں نے پڑھایا ہے، بے شمار لوگوں کو میں ملا ہوں زندگی میں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ 8 سوال یا 8 چیزیں ایسی ہیں یہ کامیاب لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں جو ناکام لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتی. اور یہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ what make you happy. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اپنے بارے میں کہ کیا چیز ہے جو مجھے خوش کرتی ہے، مجھے ہیپینس دیتی ہے، کیا چیز ہے جو میری ہیپینس کو انشور کرتی ہے. اچھا، اب یہ یاد رکھیے گا کیونکہ 8 چیزیں آپ کے بارے میں ہیں تو اپنے بارے میں جاننا، ہم ذرا دیکھیے گا ہماری یہ پریکٹس ذرا کم ہوتی ہے. ہمارا پورا سسٹم، کلچر، ایجوکیشن وہ کہیں نہ کہیں دوسروں کو بھانپنے، جانچنے اور پرکھنے پہ مجبور کرتا ہے. اور ہماری یہ پریکٹس کہ ہمیں خود کو جانچنا ہے، خود کو سمجھنا ہے اور خود کو کہیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے، بڑی فیمس کوٹیشن ہے کہ خود شناسی خدا شناسی تک لے جاتی ہے آپ کو، کوئی شک نہیں ہے جی. پھر کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو جان لیا وہ امر ہو گیا. اس طرح کی بے شمار کوٹیشنز آپ کو ملیں گی. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ خود کو جاننا ہے کیا؟ اپنے آپ کو جاننا کیا ہے؟ یعنی اگر اپنے آپ کو جاننے کی بات کی جائے، سیلف ایکچولائزیشن کی بات کی جائے تو دراصل سیلف کیا ہے؟ آپ اگر اپنے سیلف کو جانیں، اپنے آپ کو جانیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ بڑے منفرد ہیں، آپ بڑے مختلف ہیں. اچھا، اب جب آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں واٹ میک یو ہیپی، تو یہ سوال کا جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک کا مختلف ہے. ہر ایک کے لیے جو خوشی ہے اس کا تصور مختلف ہے. اچھا، مختلف عمروں میں دیکھا گیا، ایج میں دیکھا گیا ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے، جب آپ تھوڑے سے میچور ہو کے پروفیشنل ہوتے ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے، آپ بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں آپ کے لیے خوشی کچھ اور ہے. ہر دور میں اور ہر طرح کے ادوار میں مختلف طرح کی پریورٹیز ہونے کی وجہ سے خوشی ہر دور میں مختلف ہوتی ہے. اور ہمیں یہ ضرور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے اور کسی ڈائری میں نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے خوش کرتی ہیں یا مجھے خوشی دیتی ہیں. مثال لے لیجئے گا، ایسا ممکن ہے کہ آپ کو ہیلپ کرنا وہ خوشی دیتا ہو. اچھا، لیکن ایک بڑی دنیا ایسی ہے جن کی خوشی اکٹھا کرنے میں ہے، وہ جمع کرنے کو خوشی سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے خوشی جو ہے وہ اچیومنٹ کا نام ہے، کوئی اچیومنٹ، سب کو پیچھے چھوڑ دینا، خود آگے نکل جانا، یہ خوشی ہے کئیوں کے لیے. اچھا، کئیوں کے لیے خوشی کیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کریں جس میں سب ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں، یعنی وہ ایک ٹیم ورک میں کام کر کے زیادہ خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی تنہائی میں خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ محفل میں خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایکسپریس کرنا نہیں چاہتے، اپنی ذات میں گم رہتے ہیں، اس میں خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی خوشی جو ہوتی ہے وہ اللہ نہ کرے ایسی خوشی ہو، وہ کسی کے دکھ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور یہ بانو آپا کا بڑا ہی ایک زبردست جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کوٹیشن ہے. بانو قدسیہ جو بہت بڑی رائٹر تھیں، وہ کہا کرتی تھیں کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ کب آتی ہے؟ اگر یہ جانچا جائے اور سمجھا جائے اور جانا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے. اگر کسی کے نقصان پہ خوشی آتی ہے چہرے پہ اور کسی کے دکھ پہ خوشی آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی کریکٹر فل اور بڑا انسان نہیں ہے. اور جو کسی کے دکھ پہ دکھی ہو جاتا ہے اور کسی کی خوشی